تشریف فرما حضرات علماء کرام، واجب التعظیم حضرات سادات کرام، مناظر اہل سنت حمدانی صاحب و رہبر اہل سنت قاضی گجرات و سامعین سنی جنتی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ بالایمان والقرآن، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، شہادتاً تنجی قائلہ الی یوم المیزان، واشہد ان سیدنا و مولانا محمدًا عبدہ و رسولہ سید الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حضرات، اہل سنت کے قدیم دستور کے مطابق آئیے ہم اور آپ مل کر خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگاتے ہوئے بھیک دینے والے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذیبقار، غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولاں، مالک ہفتہ سما، نازش ہر دو جہاں، سرکار اینواں، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، پروردگار کے پیارے، کشتی ملت کے خیون ہارے، نور کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے راج دلارے، سیدہ آمنہ کے ماہ پارے، حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی روی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، میں آپ کے سامنے تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تقریر کرنے کے لیے تو منبر رسول پر بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے مناظرین، بڑے بڑے مقررین حضرات تشریف فرما ہے، جس کے خطاب سے آپ مالا مال ہو چکے۔ اب جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے ویسے ہر کس و ناکس جو دین کا علم نہیں رکھتے، اس کو جو ہے منبر رسول پر تقریر کرنا حرام ہے۔ خطبہ حضرات، مقررین حضرات منبر رسول پر جب بولے تو وہی بولے جو کتب شرع میں پڑھا ہے۔ منبر رسول پر جب بولے تو وہی بولے جو استاذ نے سکھایا ہے۔ منبر رسول پر جب بولے
تو وہی بولے جو مرشد نے بتایا ہے، منبر رسول پر جب بولے تو وہی بولے جو شریعت کے عین مطابق ہے، ورنہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ منبر رسول پر تقریر کرے۔ مجھے میرے استاد، میرے مرشد، میرے والد محترم حضور سید ظہیر الدین احمد قادری برکاتی ظہیر ملت علیہ رحمت و رضوان نے جو کچھ سکھایا، جو کچھ پڑھایا ہے، اس میں انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک اہم بات بتائی ہے، ایک قیمتی نقطہ دیا ہے۔ وہ نقطہ وزنی نقطہ ہے، وہ نقطہ قیمتی نقطہ ہے، وہ نقطہ قلعہ نما نقطہ ہے، وہ نقطہ علی کے دوستوں کی اور علی کے دشمنوں کی پہچان بتانے والا نقطہ ہے۔ وہ نقطہ صرف میرے ہی لیے نہیں ہے بلکہ تمام مریدین کے لیے ہیں، تمام متوسلین کے لیے ہیں، تمام محبین کے لیے ہیں، تمام اہل سنت والجماعت کے لیے ہیں۔ وہ نقطہ میں آپ حضرت تک پہنچا دوں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، لیکن آئیے اس سے پہلے میں نقطے کی وضاحت کر دوں تھوڑی سی، تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ ایک نقطہ اپنے اندر کتنی چیزیں سما سکتا ہے، ایک نقطے کی وسعت کیا ہے، ایک نقطے کی فراوانی کیا ہوتی ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے آئیے ہماری اس آنکھ کو ہی لے لیجئے، ہماری اس آنکھ کے اندر ایک چھوٹا سا کالا نقطہ ہے۔ اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں رب العزت کی کروڑوں مخلوقات سمائی، کروڑوں نعمتیں سمائی ہوئی ہے، کروڑوں نعمتیں سمائی ہوئی ہے۔ ہماری اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں رب تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں سمائی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے، رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بے انگنت ہے، بے شمار ہے۔ اس لیے آئیے سمجھنے کے لیے ہم سائنس کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں سائنس کے اعتبار سے فوبیا بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں آئریس بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں کرسٹلین بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں ریٹینا بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں سیلری مسلز بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں سیدری مسلز بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں فوٹو ریسپٹر بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں روڈ سیلز بھی ہے، اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں کون سیلز بھی ہے۔ یہ روڈ سیلز اور کون سیلز فوٹو ریسپٹر کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم روڈ سیلز، یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں موجود ہے۔ سائنس کے اعتبار سے 13 کروڑ روڈ سیلز ہماری اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں موجود ہے اور 70 لاکھ کون سیلز ہماری اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں موجود ہے۔ اگر اسی بات کو کسی دیہاتی کے سامنے، کسی ان پڑھ کے سامنے کہی جائے تو وہ یہی کہے گا کہ انہیں پاگل خانے میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اتنی چھوٹی سی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں اتنی کروڑوں کی چیزیں کیسے سما سکتی ہے؟ لیکن اسی بات کو اگر کسی آنکھ کے ماہر کے پاس، اگر کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس، اگر کسی آپٹومیٹرسٹ کے پاس جا کر پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں یہ ساری چیزیں اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں موجود ہے۔ اگر تمہاری اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں سیدری مسلز نہ ہوتے تو تمہاری آنکھ جو ہے زوم ان اینڈ زوم آؤٹ
دور اور نزدیک کا دیکھنے کا کام نہ کر پاتی. اگر تمہاری اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں روڈ سیلز نہ ہوتے تو تمہاری آنکھ جو ہے بلیک اینڈ وائٹ کالے اور سفید کو پہچاننے کا کام نہ کر پاتی. اگر تمہاری اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں کون سیلز نہ ہوتے تو تمہاری آنکھ جو ہے رنگین چیزوں کا امتیاز نہ کر پاتی. ایک طرف یہ دیہاتی ان پڑھ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایک طرف جو 5 سال کالج میں تعلیم حاصل کر کے اوپٹومیٹرسٹ کی ڈگری حاصل کر چکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی آنکھ کے چھوٹے سے نقطے میں موجود ہے. پتا چلا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اور آگے بڑھنے ہندوستان کے نقشے کو ہی لے لیجئے، بھارت کے میپ کا مطالعہ کیجئے. ہندوستان کے نقشے کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو پتا چلے گا یہ ایک نقطہ ہے جو ممبئی ہے، یہ ایک نقطہ ہے جو دہلی ہے، یہ ایک نقطہ ہے جو احمد آباد ہے، یہ ایک نقطہ ہے جو دیو ہے. اگر اسی دیہاتی کو، اسی ان پڑھ کو ممبئی کے نقطے کے سامنے اشارہ کر کے کہیں گے کہ اسی نقطے میں جو ہے ہزاروں لاکھوں گاڑیاں چل رہی ہے، اسی نقطے میں اونچی اونچی بڑی بڑی بلڈنگز موجود ہے، اسی نقطے میں بڑی بڑی ریسٹورنٹس موجود ہے، اسی نقطے میں بڑے بڑے علاقے موجود ہے، اسی نقطے میں بڑی بڑی مساجد موجود ہے، اسی نقطے میں بڑے بڑے مدارس موجود ہے، اسی نقطے میں بڑے بڑے آستانے موجود ہے. حاجی علی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، حاجی ملنگ کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، بہادر شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، بہاؤالدین شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، بسم اللہ شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، اسماعیل شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، عبد الرحمن شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، شفر اللہ شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، فخر الدین شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، مولانا شاہ ولی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، مخدوم علی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے، حکیم ملت حسن علی کا آستانہ اسی نقطے میں ہے. تو وہ دیہاتی ان پڑھ جو ہے حیران ہو جائے گا اور کہے گا کہ اتنے چھوٹے سے نقطے میں اتنی ساری چیزیں کیسے سما سکتی ہے. لیکن جب وہ ممبئی کا نظارہ کرے گا، اپنی آنکھوں سے ممبئی کا مشاہدہ کرے گا، تو بے ساختہ پکار اٹھے گا کہ سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے میپ میں وہ نقطہ تھا، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس ممبئی کے نقطے میں یہ ساری چیزیں موجود ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہے. اور آگے بڑھیے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ با کے نقطے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ با کے نقطے میں جو ہے ساری کائنات موجود ہے، ساری کائنات موجود ہے. اور آگے بڑھیے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ اس کی سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کے با میں ہے، اور جو با میں ہے اس کا سارا راز جو ہے اس کے نقطہ میں ہے، اور وہ نقطہ میں ہوں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے مدینۃ العلم کا باب کہہ رہے ہیں، وہ علی اپنے آپ کو با کا نقطہ کہہ رہے ہیں. تو اس نقطے کی وسعت و فراوانی کو خدا ہی جانے اور خدا کا رسول ہی جانے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس نقطے میں جو ہے کیا کیا نہیں سما دیا ہوگا. اب تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ چھوٹے سے نقطے کی وسعت و فراوانی کیا ہوتی ہے. تو اب آئیے حضور ظہیر ملت علیہ رحمت و رضوان کا دیا ہوا نقطہ، جو قیمتی نقطہ ہے، جو وزنی نقطہ ہے، جو قلعہ نما نقطہ ہے، جو دور حاضر میں دھرتی آف ماسٹر کی کا کام دینے والا نقطہ ہے، جو علی کے دوستوں کے اور علی کے دشمنوں کے درمیان فرق بتانے والا نقطہ ہے. وہ نقطہ میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں. حضور ظہیر ملت علیہ رحمت و رضوان نے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں نقطہ دیا ہے، وہ نقطہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان ظہیر ملت، شہزادہ ظہیر ملت، قادری دولا، سید الاسقیاء کا پوتا، شاہ غوث اعظم کا بیٹا، شاہ رزق اللہ کا لال، احسن الاولیاء کا نور نظر، شاہ عبدالرزاق گوہرپیا کا لگتے جگر. اور ایک نقطہ، لیکن دوستو اس نقطے کی وسعت و فراوانی کا یہ عالم ہے کہ کلمہ بھی اسی نقطے میں ہے، نماز بھی اسی نقطے میں ہے، روزہ بھی اسی نقطے میں ہے، حج بھی اسی نقطے میں ہے، زکوٰۃ بھی اسی نقطے میں ہے، اللہ کا دین اسی نقطے میں ہے، رسول اللہ کی شریعت اسی نقطے میں ہے، ایمان کی سلامتی اسی نقطے میں ہے، اپنے اور پرائے کی پہچان اسی نقطے میں ہے، دنیا کی کامیابی اسی نقطے میں ہے، آخرت کا سرمایہ اسی نقطے میں ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. حضور زہری ملت علیہ رحمت و رضوان نے یہ نقطہ مسلک اعلیٰ حضرت دیا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت لیمیٹڈ ٹرم نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف اعلیٰ حضرت کے پوتوں کا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف اعلیٰ حضرت کے خاندان والوں کا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت صرف اعلیٰ حضرت کے مریدوں کا مسلک نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی رہتا ہے اور وہ بریلی کے نام تک کو نہیں جانتا، امام احمد رضا کے نام کو سنا تک نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی تصنیفات میں سے ایک کتاب کو اس نے دیکھا تک نہیں ہے، اور اس کا عقیدہ، اس کا مسلک اگر صحابہ کے عین مطابق ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت اس کا بھی ہے، اور وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہے. یا رسول اللہ زندہ باد. تاج شریعت، تاج شریعت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. آمین. لیکن دوستو سیدھا راستہ ہے کون سا؟ کن لوگوں کا راستہ ہے جو سیدھا راستہ ہے؟ کن لوگوں کا راستہ ہے جو جنت کا راستہ ہے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اسی قرآن سے جواب ملتا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ نے احسان فرمایا، اللہ کا انعام ہے، جن پر پتہ چلا رب تبارک و تعالیٰ نے جنہیں انعامات سے نوازا ہے، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے. لیکن دوستو وہ مقدس کون لوگ ہیں جن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جن کا راستہ جنت کا راستہ ہے؟ تو اسے قرآن سے جواب ملتا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. پتہ چلا اللہ کا انعام نبیین پر ہے، اللہ کا انعام صدیقین پر ہے، اللہ کا انعام شہداء پر ہے، اللہ کا انعام صالحین پر ہے. جن پر اللہ کا انعام ہے وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، اور جس پر اللہ کا قہر و غضب ہے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے. تو وہی سیدھا راستہ جو نبیین کا ہے، وہی سیدھا راستہ جو صدیقین کا ہے، وہی سیدھا راستہ جو شہداء کا ہے، وہی سیدھا راستہ جو صالحین کا ہے، وہی سیدھا راستہ جو صدیق اکبر کا ہے، وہی سیدھا راستہ جو فاروق اعظم کا ہے، وہی سیدھا راستہ جو عثمان غنی کا ہے، وہی سیدھا راستہ جو مولا علی کا ہے، وہی
सीधा रास्ता जो इमाम हसन और हुसैन का है, वही सीधा रास्ता जो अहले बैत किराम का है, वही सीधा रास्ता जो अइम्मा किराम का है, वही सीधा रास्ता जो गौस आजम का है, वही सीधा रास्ता जो ख्वाजा गरीब नवाज का है, वही सीधा रास्ता जो सालिस मुहिद्दीन शाह रिज़्कुल्लाह का है, वही सीधा रास्ता जो शाह आलम का है, वही सीधा रास्ता जो कुतुब आलम का है, वही सीधा रास्ता जो जहानिया जहांगश्त का है, वही सीधा रास्ता जो अहसनुल औलिया का है, वही सीधा रास्ता जो शाह अब्दुल रज़ाक गौहर पिया का है, वही सीधा रास्ता जो शाह हकीम मिल्लत और ज़हीर मिल्लत का है, वही सीधा रास्ता जो बरेली के इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत का है। और उसी सीधे रास्ते को मसलक अहले सुन्नत कहते हैं। उसी सीधे रास्ते का नाम मसलक अहले सुन्नत है। उसी जन्नत के रास्ते का नाम मसलक अहले सुन्नत है। और दोस्तों, 14वीं सदी हिजरी में इसी मसलक अहले सुन्नत को पहचान के लिए सादात मारेरा ने, सादात किशोशा ने, सादात गुजरात ने, सादात हरमैन शरीफैन ने मसलक आला हजरत कहा, मसलक आला हजरत कहा। ये मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं है, बल्कि मसलक अहले सुन्नत का दूसरा नाम जो है मसलक आला हजरत है। और ये मसलक आला हजरत ने हमें नहीं दिया है। ये मसलक आला हजरत के बेटों ने हमें नहीं दिया है। ये मसलक आला हजरत के पोतों ने हमें नहीं दिया है। ये मसलक आला हजरत के खानदान वालों ने हमें नहीं दिया है, बल्कि उस दौर के आलिम बाअमल बाकरामत वली कामिल सैयदों ने हमें मसलक आला हजरत दिया है। ये मसलक आला हजरत किसी पठान की देन नहीं है, बल्कि वली कामिल सैयदों की अता है मसलक आला हजरत। जब उस दौर में मसलक अहले सुन्नत को, सीधे रास्ते को, जन्नत के रास्ते को सैयदों ने, आलिम बाअमल बाकरामत बुजुर्गों ने, वली कामिल सैयदों ने, बाशरफ बासलाहियत बाशूर आकिल उलमाए किराम ने अल्लाह के दीन को, रसूलुल्लाह के दीन को, सहाबा के दीन को, सिद्दीक अकबर के दीन को, फारूक आजम के दीन को, उस्मान गनी के दीन को, मौला अली के दीन को, इमाम हसन और हुसैन के दीन को, गौसे आजम के दीन को, ख्वाजा गरीब नवाज के दीन को, अहसनुल औलिया के दीन को, शाह अब्दुल रज़ाक गौहर पिया के दीन को अहमद रजा के नाम से पहचानवाया, अहमद रजा के नाम से पहचानवाया। तो उस दौर के दूसरे सैयदों ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया, बल्कि सब ने मसलक अहले सुन्नत को, मसलक आला हजरत मान भी लिया और उसका प्रचार भी किया, उसकी तबलीग भी की। उस दौर के उलमाए किराम ने कोई इख्तलाफ नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया, बल्कि मसलक अहले सुन्नत को मसलक आला हजरत मान भी लिया और उसका प्रचार भी किया। उस दौर की अवाम अहले सुन्नत ने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि सब के सब ने मसलक अहले सुन्नत को मसलक आला हजरत मान भी लिया और उसका प्रचार भी किया, उसकी तबलीग भी की। उस दौर में जब हमारे सैयदों ने मसलक अहले सुन्नत का नाम मसलक आला हजरत दिया, तो सब के सब ने मान भी लिया और उसका प्रचार भी किया, उसकी तबलीग भी की। उस दौर में मसलक आला हजरत को लिए कोई इख्तलाफ नहीं था, कोई एतराज नहीं था। तो जो एतराज पहले नहीं था वो बाद में आया कहां से? जो एतराज पहले नहीं था वो बाद में आया कहां से? तो उसकी चंद वजूहात जो हुजूर ज़हीर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान बयान किया करते थे, जितनी ज़बान पे आती है मैं आप हज़रात तक पहुंचा रहा हूं, समाअत फरमाएं। जब सुलह कुल्लियत ने जोर पकड़ा तो मसलक आला हज़रत पर एतराज होने लगा। जब बदमज़हबों से रिश्ते होने लगे तो मसलक आला हज़रत पर एतराज होने लगा। जब बदअकीदों से दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ तो मसलक आला हज़रत पर एतराज होने लगा। जब दुश्मनाने रसूल ने
ان کٹ ملوں کے جیبوں کو گرم کیا تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب دشمنان صحابہ کی قدر کی جانے لگی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب شریعت کی پابندی کی فکر جاتی رہی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب بدعملی پھیل گئی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب علم دین سے دوری ہوتی گئی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب جہالت گھر کر گئی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب شریعت کو اپنی طبیعت سے چلانا چاہا تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب گناہ کو گناہ، حرام کو حرام نہ سمجھا جانے لگا تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب انانیت کا بھوت سوار ہوا تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب اخلاص و محبت کا جنازہ نکل گیا تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. جب نفس کی پیروی کی جانے لگی تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض ہونے لگا. میرے دوستو ایک بات بتاؤ، جب شیطان گمراہ ہوا تو اس وقت اس کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی اس وقت دوسرا شیطان تھا؟ نہیں تھا. تو پھر وہ گمراہ کیسے ہوا؟ تو سنو، اسی نفس کی پیروی کے سبب اس کے گلے میں جو ہے لعنت کا توق ڈالا گیا. اب خدا ہی اہل سنت والجماعت کے ایمان کی حفاظت کرے ان نفس کی پیروی کرنے والوں سے جو ہمارے ولی کامل سیدوں کے دیے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہیں. اگر وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گئے تو خدا ہی جانے ان سب کا حشر کس کے ساتھ میں ہوگا. اب اگر کوئی مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتا ہوا نظر آ جائے تو حضور ظہیر ملت علیہ رحمت و رضوان کی ان بتائی ہوئی باتوں کو سامنے رکھ لینا. ضرور کوئی تو ایک بات اس میں پائی جاتی ہوگی جس کے سبب وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہوگا.